بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے، میں ہوں آپ کا اپنا رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو میرے بھائی دوستو، پاکستان نے اب انڈیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایسا آج سے قبل کبھی ہوا نہیں۔ سابقہ حکمرانوں نے انڈیا کا ڈٹ کر کبھی بھی جواب نہیں دیا، مگر اب انڈیا کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے۔ نہ صرف دیا جا رہا ہے بلکہ دیا جاتا رہے گا۔ پاک فوج اور وزیر اعظم جناب عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے، انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا کو اس کے انداز میں نہیں بلکہ سلجھے انداز میں اس کی ہر بات کا جواب دیا جائے اور دنیا بھر بتایا جائے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، کس طرح دہشت گردی کو پروموٹ کر کے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے درپے ہے، کشمیریوں پر کس طرح کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان آصم افتخار نے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے 5 کیمپ چلا رہا ہے۔ تنظیم داعش کے 5 کیمپ چلا رہا ہے، یہ بھارت کے حوالے سے کہا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا ڈوزر شائع کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی مظالم پر مشتمل ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ معروف کشمیر حریت رہنما علی گیلانی کے انتقال کے بعد نئی دہلی انتظامیہ اور اس کی فوج کے انتہائی منفی رویہ میں مزید واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے ملک کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ اتوار کو وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شری مزاری اور مشیر قومی سلامتی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آج ہم مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے ڈوزیر میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے ہندوتا حکومت بھارت میں آئی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پابندیوں میں اضافہ کیا گیا۔ کشمیریوں کے محاصرے کو 769 دن گزر چکے ہیں، 769 دن گزر چکے ہیں۔ سید علی گیلانی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ ہے جناب بھارت۔ عالم دیکھیں کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ ان کی وصیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے، کسی بھی شخص کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے۔ یہ واحد انڈیا ہے، یہ مودی نریندر مودی صاحب کا ملک ہے، جہاں پہ جن کی حکومت میں مسلمانوں پر جینا دو بھر کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں۔ یہاں انہوں نے کشمیر کے سپوت، کشمیر کے بیٹے سید علی گیلانی کے انتقال پر ان کی وصیت کو بھی نظر انداز کیا۔ اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے جنازے کو شرکت سے محروم رکھا گیا۔ 131 صفحوں پر مشتمل اس ڈوزیر کے 3 باب ہیں جناب، 3 باب ہیں۔ پہلے چیپٹر میں جنگی جرائم کا تذکرہ ہے، دوسرے چیپٹر میں فالس فلیگ آپریشن کا ذکر ہے، جبکہ تیسرے باب میں سلامتی کونسل قراردادوں اور بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کا ذکر ہے۔ اس میں 113 حوالے موجود ہیں جن کو اب دنیا جن سے نظریں نہیں پھیر سکے گی، اور یہ انتہائی اہم ثبوت ہے۔ اس میں 113 حوالے موجود ہیں جن میں 26 بین الاقوامی میڈیا سے لیے گئے ہیں۔ اپنا پاکستان کا کچھ نہیں ہے جناب، یہ ان میں 26 بین الاقوامی میڈیا سے جناب 113 حوالے لیے گئے۔ 41 حوالے بھارت کے تھنک ٹینک سے لیے گئے ہیں، پاکستان کے صرف 14 حوالے ہیں، صرف 14۔ یہ انتہائی مستند دستاویز بنائی گئی ہیں
3232 کیسز جنگی جرائم سے متعلق ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 1128 ان افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں ماروائے عدالت قتل بیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ بیلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ڈوزیر میں خواتین کی بے حرمتی کا تذکرہ ہے۔ 1 لاکھ سے زائد ایسی املاک کا ذکر ہے جنہیں جلایا گیا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فیک آپریشنز کا ذکر ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شری مزاری نے بھی اس موقع پر کہا کہ بھارت کی جانب سے ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، مگر اس کی سرزنش نہیں کی جا رہی۔ یورپی ممالک دوہرے معیار پر عمل پیرا ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو بھارت کی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی تحقیقات کروائے۔ تو یہ تو تھی جناب پاکستان نے جو ڈوزیر نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کے لیے ایک بہترین ڈوز ہے جو تیار کی گئی ہے۔ اس میں دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا اس وقت صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں، کشمیر کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ان کے شیو سینا کے لوگ مودی صاحب کی سربراہی میں وہاں پر انہوں نے جناب بنا چھوڑے ہیں، کیمپ بنائے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جہاں لوگوں کو پوری ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ وہ افغانستان میں کر رہے تھے، لیکن طالبان کی حکومت نے آتے ہی انہیں وہاں سے بھگا دیا، دوڑ لگوا دی۔ اس لیے تو ان کا میڈیا چیخ کر اب پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشنز ہوئے۔ اچھا، جن کے اس الیکشن کا نتیجہ جو ہے اس نے سب کو خوش کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم جیت گئے جی، ہم جیت گئے، ہم جناب، جبکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم جیت گئے۔ تو اس کی تفصیل بتاتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورڈ کی 205 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو آئے ہیں ان کے مطابق ہے جناب تحریک انصاف مجموعی طور پر فاتح رہی ہے۔ اس نے سب سے زیادہ 67 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے مقابلے میں زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ سیٹوں کے اعتبار سے مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ 52 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والوں نے انتخابی مارکے میں 49 سیٹیں حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ ہیں جناب آئندہ حکومت کے دعوے دار۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف 14 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے اپنی برتری ثابت کی۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ اس میں دیگر بھی جماعتیں تھیں جن میں دیگر جماعتوں نے بھی حصہ لیا۔ تحریک انصاف جو تھی اس کے مقابلے میں ساری جماعتیں اس کے مقابلے تھے، لیکن یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک نشست بھی کہیں سے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن میں ٹرن آؤٹ تو توقع سے کم ہی رہا، تاہم جو مقابلہ جو تھا وہ سب سے بڑا میدان تھا صوبہ پنجاب کا، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے مابین جوڑ پڑا۔ صوبائی دارالحکومت میں مسلم لیگ نون اپنی برتری قائم رکھی، اپنی برتری ثابت کی۔ مطلب یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے اپنا جو ثابت کیا ہے اپنی برتری، ان کو امید بندی ہے انہوں نے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے یا شہباز شریف گروپ کا جو بیانیہ ہے اسے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔
اسی حوالے سے کہ مریم نواز کو اس بار الیکشن سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے دور رکھا گیا تھا کہ آپ بھائی اس بار آرام کریں، ہم اب دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق کی جو ہے وہ بات نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان کی بڑی محنت ہے اس حوالے سے، اور شہباز شریف صاحب کی بڑی محنت ہے، انہوں نے کمال محنت کی اور اس کا رزلٹ بھی انہیں ملا۔ لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ پنجاب میں ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ پنجاب میں جو 3 سال سے اقتدار میں ہے، کہ مطلب ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو الیکشن وہ زیادہ تر جیتتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے ثابت کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ پنجاب لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی، اور واقعی انہوں نے اپنی برتری بتائی ہے۔ اور یہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی بہت بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، جنہوں نے 4 صوبوں سے سیٹیں حاصل کی ہیں، اور یہ قوم کو بتایا ہے، یہ سب کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جو 4 صوبوں میں قائم ہے۔ کوئی بھی دیگر جماعت، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، جماعت اسلامی، کوئی بھی ہے، وہ 4 صوبوں سے نہیں جیت سکی۔ تو اس طرح جہاں ان کے لیے خطرے کا پیغام ہے، وہاں ان کے لیے خوشی بھی ہے کہ 4 صوبوں میں ان کا ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ ہر بار کی طرح پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا اس بارے میں کیا کرتے ہیں، اور کہاں دھاندلی کا جناب وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی۔ جی بہت اہم خبر آئی ہے جناب، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے نوٹس میں لانی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے افغانستان کی فوری امداد کے لیے عالمی برادری سے 60 کروڑ 60 لاکھ ڈالر امداد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی عوام کو بدترین معاشی صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر فوری امداد نہ کی گئی تو رواں ماہ کے آخر تک افغانستان میں اشیاء خورد و نوش ختم ہو سکتی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان میں 1 کروڑ 40 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے جنیوا میں ہونے والی افغانستان متعلق عالمی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے 6 کروڑ 40 لاکھ ڈالر، ناروے کی جانب سے 1 کروڑ 15 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ورچوئل شرکت کے ذریعے کی اور کہا کہ افغانستان میں ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے۔ افغان عوام کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، بیرون ملک منجمد کیے گئے افغان اثاثے بحال کیے جائیں۔ اب یہ واقعی ان کے اثاثے جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے۔ تو اقوام متحدہ جو ہے ان کی کوششوں کو اچھی بات ہے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ 60 کروڑ 60 لاکھ اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے کہ جو فوری طور پر جس کا بندوبست نہ ہو سکے۔ تو میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کے دیکھیں، ان لوگوں نے افغانستان کی حالت کیا تباہ کی، کس طرح تباہ کی ان لٹیروں نے۔ ملا امر اللہ صالح یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا انڈیا کی گود میں بیٹھ کر۔ اس نے اس لٹیرے کے بارے میں جو خبر آئی ہے، طالبان نے اس کے گھر پہ جناب چھاپا مارا اور وہاں پہ چیک کیا تو دولت کا خزانہ وہاں سے برآمد ہوا۔ اتنی دولت برآمد ہوئی ہے کہ اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے 2-3 حصے زیادہ وہ ساتھ لے کر گیا ہے۔ تو یہ تھے وہ کردار جنہوں نے افغانستان کے نام پر دنیا کو بھی جھوٹ پہ لگا کے نوٹ اکٹھے کیے، افغانستان کی عوام پر 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا، بلکہ یہ کہے کہ افغانیوں کے خون کا سودا کر کے یہ لوگ خود کروڑ پتی ہوتے رہے، ارب پتی ہوتے رہے۔ امر اللہ صالح کا جو چہرہ ہے وہ مزید بے نقاب ہو رہا ہے، جیسے جیسے آگے مزید آئے گی خبریں تو آپ کو مطلع کیا رکھیں گے جناب۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو
یہ ہے جی آج کی اہم خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی. تو میں چاہوں گا کہ مہربان دوستوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی.